یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اور یہاں وہ آیت پھر میں آج آپ کو کوٹ کر دوں، آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر ہو تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور تمہارے رشتہ دار اقربا، یہ 5 رشتے اور 3 شکلیں مال کی، واموال اقترفتموها، وہ مال جو تم نے محنت سے کما کر جمع کیے، وتجارۃ تخشون کسادها، اور وہ کاروبار بڑی محنت سے جمایا ہے اور اس کے کساد کا، مندے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، ومساکن ترضونها، اور وہ تمہارے محل یا تمہاری حویلیاں اور کوٹھیاں یا تمہارے مکان جو تمہیں بہت محبوب ہیں، اگر یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راہ میں جہاد سے، فتربصوا، جاؤ بیٹھو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے ناہنجاروں کو، ایسے سرکشوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو پوری نوع انسانی کو آنے واحد میں اللہ ہدایت دے دے۔ اب دیکھیے دوسرا پہلو، اگر یہ چھوت لگ ہی گئی تو کیا کریں؟ ٹی بی کی انفیکشن ہوئی گئی ہے تو علاج کریں گے نا۔ اب کیوریٹو ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ اور یہاں بڑا خوبصورت جو ہے صنعت لفظی، نفاق کا علاج انفاق۔ انفاق کے معنی خرچ کرنا۔ یہ لفظ جب آتی ہے سراس مجرد سے، نفقہ، اس کے معنی کوئی شے ختم ہو گئی، مر گئی، کھپ گئی، صرف ہو گئی۔ نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، مک گئے۔ نفق الفرس، گھوڑا مر گیا۔ اس سے انفاق بنا، خرچ کرو، لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو۔ اگر نفاق کی چھوت لگ گئی ہے تو کیوں لگی ہے؟ تمہیں دنیا کی محبت تمہارے دل پر غالب آ گئی ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ لہذا اب علاج بالضد، اپوزٹ کے ذریعے سے علاج کرو۔ مال بہت محبوب ہے، نکالو، دو۔ انفاق از دی ٹریٹمنٹ، کیوریٹو ٹریٹمنٹ۔ زیادہ سے زیادہ دو، زیادہ سے زیادہ دو، زیادہ سے زیادہ دو، نکالو۔ اس سے تمہارے دل میں جو چھوت لگ گئی تھی نفاق کی، میں نے بتایا نا کہ یہ صنعت لفظی نفاق، نفاق بنا ہے نفقن سے، جس کے معنی ہے سرنگ، یا نافقہ، گوہ کا بل جس کے 2 منہ ہوتے ہیں، اس سے بنا ہے نفاق اور منافقت۔ جیسے جہاد اور مجاہدہ، قتال اور مقاتلہ، اسی طرح نفاق اور منافقت یا منافقہ، عربی میں منافقہ کہیں گے، منافقت نہیں کہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جان و مال بچا کر رکھنا، اس کی محبت کی وجہ سے۔ اللہ کی راہ میں نہ مال خرچ کرنے کی توفیق اور نہ جان دینے کے لیے تیار۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اصل میں حب دنیا کا سب سے بڑا سمبل جو ہے وہ حب مال ہے۔ اس حب مال کو نکالو اپنے دلوں سے، نکالو اپنے دلوں سے، نکالو اپنے دلوں سے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو ان میں سے، سب چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آن کھڑا ہو، موت سرہانے آ کر کھڑی ہو جائے۔ جب آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ اب تو دنیا سے روانگی ہے، تب کہتا جی سب اللہ کی راہ میں دے دو، مجھے تھوڑی سی اور وقفہ دے دو، میں سب دولت دے دوں گا۔
من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول، اور وہ یہ کہے اس وقت رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ کیوں نہ تو مجھے ذرا تھوڑی سی اور مہلت دے دے، فاصدق، تو میں سب صدقہ کر دوں گا، واکن من الصالحین، اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور سن لو اللہ تعالیٰ کسی کی اجل کو جب کہ اس کا وقت آ جائے مؤخر نہیں کرے گا، کوئی مہلت نہیں ملے گی، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو، اگر مہلت مل گئی تو وہی کچھ کرو گے، اللہ جانتا ہے، وہ تمہاری گھٹی کے اندر پڑ چکی ہے مال کی محبت، دنیا کی محبت، لہذا اب موت کا وقت آ گیا ہے تو اس کے ٹلنے کی کوئی سبیل نہیں۔ آپ نے دیکھا ان 11 آیات میں طب کی اصطلاح کے مطابق یہ نفاق کا مرض، روگ، فی قلوبہم مرض، یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ضعف ایمان اور نفاق میں ڈفرینشیٹنگ لائن کیا ہے؟ نفاق کی پہلی علامت، پہلی سٹیج جھوٹ، جھوٹے بہانے، دوسری سٹیج قسمیں کھانا، تیسری اور فائنل سٹیج جو بھی اسلامی تحریک کا قائد ہے اس سے دشمنی ہو جانا، اور جو صادقین ہیں جو آگے بڑھ کر جان اور مال کھپا رہے ہیں ان سے نفرت ہو جانا، ان سے دشمنی ہو جانا۔ دس از دی فائنل سٹیج، دس از دی پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ اب تو اللہ کی طرف سے نبی کا استغفار بھی رد، اور آخرت میں عذاب الہی کی بدترین صورت، فی الدرک الاسفل من النار، اور جو عداوت جس درجے کی ہو جاتی ہے وہ عبداللہ ابن ابی کے قولوں میں ہم نے پڑھ لیا۔ علاج کیا ہے؟ دوام ذکر الہی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور اگر چھوت لگ جائے تو انفاق، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، یہاں تک کہ پوچھا گیا کہ قرآن مجید میں اتنا زور دیا جا رہا ہے انفاق پر، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، کتنا خرچ کریں؟ فرمایا گیا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے دے ڈالو۔ یہ ہے نفاق کی حقیقت، اور نفاق سے بچاؤ کی شکل، اور نفاق کا مرض لاحق ہو جائے تو اس کے علاج کی صورت۔ اللہ تعالی ہمیں اس نفاق سے پاک کرے۔ ایک غلطی مت کیجیے گا، مسلمان بے عمل ہو کبھی اسے منافق نہ کہیے گا، کسی کو ہم منافق قرار نہیں دے سکتے، اس کی بے عملی یا بد عملی بھی اگنورنس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، ایمان کے ضعف کی وجہ سے ہو سکتی ہے، ضعف ارادہ کا مریض ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کچھ کام کرنا چاہتا ہے، ہمت نہیں ہے، نیورستھینیا ہے، اعصابی مریض ہے، جو بھی کچھ ہے، منافق نہیں۔ منافق کون